شاہزیب سیدھا اسی کیفے میں پہنچا تھا جہاں وہ سب دوست مل کر پہلے بیٹھا کرتے تھے۔ شاہزیب جب اندر داخل ہوا تو وہ تینوں اسی کے منتظر تھے۔ وہ سیدھا جا کے ان کی ٹیبل پہ رکا، کرسی کھینچی اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر گزر گئے۔ کیا تھا یہ سب شاہو؟ بات خرم نے شروع کی اور سب سے زیادہ سنجیدہ بھی وہی لگ رہا تھا۔ باقی دونوں تو غصے سے بفرے بیٹھے تھے۔ سیدھی بات ہے، محبت کرنے لگا ہوں اس سے، شاہزیب نے بنا تمہید باندھے بلا جھجک اعتراف کیا۔ تم اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں سے منحرف ہو رہے ہو، سیفی نے تل ملا کے کہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جذبہ بے اختیار ہوتا ہے، کسی اصول کو نہیں مانتا، ورنہ ایسی کوئی شرط نہ رکھتا۔ آئی ایم سوری، مجھے یہ بات تم لوگوں کو پہلے بتا دینی چاہیے تھی، شاہزیب نے اعتراف کیا۔ بکو مت، سمجھے؟ تم کرو تو محبت ایک بے اختیار جذبہ ہو گیا۔ جب ہمیں ہوئی تھی تو تم نے ہی سب سے زیادہ مخالفت کی تھی، تب تمہیں یہی جذبہ سب سے بڑی بے وقوفی لگتا تھا۔ شاہو، قصہ ختم کرو اس لڑکی کا جتنی جلدی ہو سکے، سیفی غصے سے بھڑکا تھا۔ اگر نہ کروں تو کیا کرو گے؟ شاہزیب نے بھی اسی انداز سے سیفی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اصول تم نے بنائے تھے، تمہیں اب نبھانا بھی پڑے گا۔ ہم نے بھی اپنی اپنی محبت کی قربانی دی ہے، اب تمہاری باری ہے۔ جمی نے اسے ماضی میں اپنی محبت کی دی جانے والی قربانیاں یاد دلائیں۔ میں نے بنایا تھا یہ اصول، ٹھیک ہے، آج میں نے توڑ دیا۔ جاؤ تم لوگ بھی آزاد ہو، جس سے چاہو محبت کی پینگیں بڑھاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شاہزیب کی بات پہ سیفی نے بے ساختہ غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ بکو مت، سمجھے؟ اپنی باری آئی تو اصول توڑ دیے۔ میری والی کی شادی ہو چکی ہے، 2 بچے ہیں اس کے، بات کرتا ہے سالہ اصول توڑنے کی۔ کوئی اصول نہیں توڑے گا۔ سیفی کا غصے سے پارا ہائی ہوا تھا۔ بھاڑ میں گئے سارے اصول اور قوانین، گریبان چھوڑو میرا ورنہ منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ شاہزیب کی آنکھوں کے ڈورے بھی غصے سے سرخی مائل ہونے لگے، لہجہ اس کا بھی بلند ہونے لگا۔ سیفی، گریبان چھوڑو شاہو کا۔ ایک لڑکی کی خاطر بچپن کی دوستی توڑ دو گے کیا دونوں؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ خرم جو ان دونوں کے بیچ میں بیٹھا تھا، اس نے سیفی کے ہاتھ سے شاہزیب کا گریبان چھڑوایا۔ تو سمجھا دے اسے اچھی طرح سے، چھوڑ دے اس لڑکی کا چکر، ورنہ، سیفی نے انگلی اٹھا کے تنبیہی لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں چھوڑ دے گا، تمہیں زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خرم نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اسے، جھوٹی تسلیاں اور دلاسے اسے مت دو خرم، شاہزیب نے برجستہ کہا۔ خرم کو شاہزیب اس وقت احمق ہی لگ رہا تھا۔ شاہو، زیادہ جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیفی اور جمی کی بات کو ایک طرف رکھ کے بھی دیکھو تو وہ لڑکی بہت ہائی کلاس سے تعلق رکھتی ہے، تم سے محبت کا کھیل تو رچا سکتی ہے، لیکن تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارے گی۔ میں تو تبھی سمجھ گیا تھا شاہو جب ویلنگ کے دوران اس لڑکی کی پکار پہ تم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پلٹ کے اسے دیکھا تھا کہ وہ ضرور کوئی خاص اہمیت رکھتی ہے تمہارے لیے۔ تبھی میں نے اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھی۔ کیوں اپنے جذبوں کو بے مول کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے اپنا محل چھوڑ کے تمہارے ساتھ ان 3 کمروں کے چھوٹے سے فلیٹ میں آ کے بسے گی وہ؟ خرم نے ایک حقیقت کا تلخ رخ اس کے سامنے رکھا۔ ہاں، اپنا محل چھوڑ کے میرے ساتھ میرے اسی 3 کمروں کے فلیٹ میں آ کے ویسی ہی زندگی بسر کرے گی جیسی میں چاہوں گا۔ شاہزیب کا اعتماد ایک پل کے لیے بھی نہیں ڈگمگایا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، جمی نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ محبت کرتی ہے وہ مجھ سے، میری خاطر بدل کے رکھ دیا ہے اس نے اپنے آپ کو۔ اچھا، ذرا ہم بھی سنیں، کیا بدلا ہے اس نے؟ جمی نے لفظ جماتے ہوئے کہا۔ اپنا پہننا اوڑھنا، اپنا کھانا پینا، اپنا لائف اسٹائل، سب کچھ، یہاں تک کہ میرے علاوہ اپنے سب دوستوں کو چھوڑ چکی ہے وہ۔ بے وقوف بنا رہی ہے تجھے، تمہاری عقل پہ اس امیر زادی خوبصورت حسینہ کی محبت کی پٹی بند گئی ہے۔ تجھے کیوں کچھ نظر آئے گا؟ تیرے علاوہ اور نہ جانے کتنے یار پال رکھے ہوں گے اس نے۔ سیفی پھر تیش میں بولا۔ ابے او، زبان سنبھال کے بات کر اس کے بارے میں، ورنہ زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ شاہزیب اتنی زور سے دھاڑا کہ کیفے میں بیٹھے سب لوگوں کی نظریں انہی پہ مبذول ہو گئی۔ اچھا تو ٹھیک ہے،
پھر آج کے بعد خیر آباد کہہ دے دوستی کو۔ سیفی بھی اونچے لہجے میں بولا۔ کر دیا خیر آباد، گڈ بائے۔ شاہ زیب نے ایک لمحہ بھی سوچنے کے لیے نہیں لیا تھا۔ یہ کہہ کے وہ کھڑا ہوا، کرسی کو پاؤں سے زور سے ٹھوکر مار کے گرایا اور وہاں سے چلا گیا۔ کافی تیز اسپیڈ سے بائک چلاتے ہوئے وہ گھر پہنچا۔ سیفی اور جمی کا تو حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اتنا پرانا ساتھ ایک لمحہ لگائے بغیر وہ توڑ کے جا چکا تھا، لیکن خرم سمجھ گیا تھا کہ وہ اب نینا کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کیسا مطلبی نکلا یہ کمینہ، بھاڑ میں جائے اس کی دوستی۔ سیفی تب کے بولا۔ بکواس مت کرو، گناہ نہیں کیا ہے اس نے جو تم ذرا سی بات پہ دوستی توڑنے کی شرط رکھتے پھرو۔ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، کل ہی اس معاملے کو خوش اسلوبی سے نبھائیں گے۔ اتنا بڑا ایشو بھی نہیں ہے کہ اس حد تک بات کو بڑھایا جائے۔ خرم نے بات سلجھانے کی کوشش کی۔ دیکھ خرم، میرا میٹر پہلے اس الو کے پٹھے نے شارٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے سامنے نا اچھا بننے کی کوشش مت کر، میں لعنت بھیجتا ہوں اس کی دوستی پہ۔ سیفی کو اندر ہی اندر شاہ زیب کے رویے پہ افسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس بات پہ شاہ زیب اس لڑکی سے دستبردار ہونے میں وقت نہیں لگائے گا، مگر سب الٹا ہو گیا تھا۔ تجھ سے زیادہ اس کا میٹر آؤٹ آف کنٹرول ہے، یہ تو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کے غصے سے بھی تو واقف ہے۔ آج کے بعد اس کے سامنے اس لڑکی کے لیے الفاظ کا چناؤ ٹھیک رکھنا، ورنہ جیسے اس نے دوستی توڑنے میں لمحہ نہیں لگایا، تیرا منہ توڑنے میں بھی وقت نہیں لگائے گا۔ خرم نے سیفی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ خرم ٹھیک کہہ رہا ہے سیفی، یہ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ میں تو 2 دن شاہو سے بات کیے بنا نہیں رہ سکتا، اور پھر تمہیں اور مجھے ایسی خطرناک محبت بھی نہیں ہوئی تھی۔ یاد کر، شائستہ کی شادی کا کھانا تو تم نے بھی ڈٹ کے کھایا تھا، اور اس کے دونوں بچوں کی پیدائش پہ اس کی ماں سے مٹھائی بھی منہ مانگ کے کھائی تھی۔ سارا الزام شاہو پہ مت لگاؤ۔ جمی کی بات پہ سیفی خاموش ہو گیا تھا۔ سچ بھی یہی تھا، اسی اپارٹمنٹ میں رہنے والی شائستہ اسے پسند ضرور تھی، مگر ایسی محبت نہیں تھی جیسی شاہ زیب کر بیٹھا تھا۔ رات بھر رونے کے بعد صبح صبح نیلوفر سوجی سوجی آنکھوں کے ساتھ کچن میں مصروف تھی۔ پھپھو اس کے بابا کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ وہ پیاز کاٹ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ باسم کی باتوں پہ آنسو بھی بہا رہی تھی جب رائمہ اس کے پاس آئی۔ نیلو، کیا کر رہی ہو؟ رائمہ کی آواز پہ نیلوفر نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ بس پیاز کاٹ رہی تھی، پھپھو کے لیے یخنی رکھنی ہے اور کھانا بھی بنانا ہے۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ بھرائی ہوئی آواز سے نیلو نے جواب دیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ رائمہ مسلسل اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ دل بھی ملول سا ہو گیا تھا باسم کی باتوں کی وجہ سے، ورنہ وہ سوچے بیٹھی تھی کہ اس پیاری سی لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی کے لیے مانگ لے گی۔ مجھے تو تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، لاؤ دو مجھے یہ پیاز، میں بنا دیتی ہوں یخنی۔ رائمہ نے نیلوفر کے ہاتھ سے چھری لینی چاہی۔ نہیں، میں کر لوں گی۔ ویسے بھی انسان کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا چاہیے۔ تم آج کر لو گی، کل کر لو گی، لیکن بعد میں تو مجھے ہی کرنا ہے۔ پھر کیا فائدہ جھوٹے سہاروں کو اپنا عادی بناؤ۔ نیلو کے لہجے میں تلخی اود آئی تھی۔ اب وہ فریج میں سے چکن نکال کر ایک باؤل میں ڈالے سنک میں پانی بھرنے لگی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ وہی جو تمہارا بھائی کر رہا ہے۔ ٹھیک کہتا ہے وہ، میں ایک کم ہمت اور بزدل لڑکی ہوں، اس کے قابل نہیں ہوں میں۔ پلیز رائمہ، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، جاؤ یہاں سے، اور اپنے بھائی سے بھی کہہ دینا کہ ڈھونڈ لے اپنے لیے کوئی بہادر اور دلیر لڑکی، کیونکہ میں ایسی ہی ہوں اور ایسی ہی رہوں گی۔ غلطی میری ہی ہے جو میں اسے سب کچھ سمجھ بیٹھی، محبت کرنے لگی۔ نیلو اب ضبط کر کر کے تھک چکی تھی، اس لیے رونے لگی۔ رائمہ اس کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ چپ کرو تم نے باسم کی باتیں سنی ہے؟ کب آئی تھی تم نیچے؟ رائمہ نے سنک کا نل بند کیا اور بازو سے پکڑ کے اسے سیدھا کیا، اس کے چہرے پہ بہتے آنسو صاف کیے۔ بس آئی تھی کسی کام سے، لیکن اچھا ہی ہوا جو سب کچھ سن لیا۔ نیلو، وہ ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیوں غصے میں تھا، اس لیے نہ جانے کیا بول گیا۔ میں سمجھاؤں گی اسے۔ رائمہ کو دکھ ہونے لگا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کہنے کی، مجھے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جوڑنا، نیلو نے ترش لہجے سے کہا۔ باہر کے دروازے کی دستک پہ نیلو فوراً کچن سے نکل گئی۔ رائمہ بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ نینا بنا بات کیے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔
کافی دیر بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹی روتی رہی۔ بختیار صاحب کا رویہ نینا سے بہت بدل چکا تھا۔ پہلے جو اہمیت وہ نینا کو دیتے تھے اب وہ حیدر کو دینے لگے تھے۔ منگنی کی شاپنگ بھی اسے پوچھے بنا ہو چکی تھی۔ جس کلاس سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں بنا پوچھے کہاں رشتے طے ہوتے تھے، مگر اس کا ہو چکا تھا۔ سارے فیصلے، سارے انتظامات مکمل تھے، نینا کی مرضی کے بغیر۔ رات کو شاہ زیب کی کال آنے لگی۔ پہلے تو نینا کا جی چاہا کہ اسے ہر بات سے آگاہ کر دے، مگر پھر رک گئی۔ وہ ارادہ باندھ چکی تھی کہ صبح بختیار صاحب سے شاہ زیب کے بارے میں بات کرے گی، انہیں منا بھی لے گی۔ وہ بہت پیار کرتے تھے اس سے، اس لیے اسے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ نینا خود کو بہلانے لگی۔ رات کو ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ صبح بریک فاسٹ سے پہلے ہی بختیار صاحب کے کمرے کا دروازہ نوک کر کے اجازت ملتے ہی اندر چلی گئی۔ وہ تیار ہو چکے تھے، بس بال بنا رہے تھے۔ نینا کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ لٹل فرینڈ، اتنی جلدی اٹھ گئی؟ نینا کو سامنے دیکھ کے انہوں نے پیار سے اس سے پوچھا، پھر اس کی متورم آنکھوں کی جانب دیکھا جو رت جگہ کی کہانی سنا رہی تھی۔ اس کی روئی روئی آنکھیں اور بھی بہت سی داستان سنا رہی تھی۔ پل بھر کو بختیار صاحب کا دل تڑپا۔ کہاں وہ اس کی آنکھ میں ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور کہاں وہ پوری رات روئی تھی، اور وہ جان کے بھی انجان بننے پہ مجبور تھے۔ پاپس، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، نینا ان کے قریب آ کے بھرائی ہوئی آواز سے بولی۔ یس لٹل فرینڈ، لیکن جو بھی کہنا ہے فٹافٹ 1 منٹ کے اندر کہو، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ بختیار صاحب نہیں چاہتے تھے کہ نینا ان سے کچھ ایسا مانگ لے جو وہ دینا نہیں چاہتے، اس لیے بہانے تراش رہے تھے، وہاں سے کھسکنے کی کوشش میں تھے۔ پاپس، میں حیدر سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہی بات ہوئی جس کا انہیں اندیشہ تھا۔ شادی نہیں کر رہا ہوں میں، میری گڑیا، میں صرف منگنی کی رسم کر رہا ہوں۔ پاپس، مجھے وہ پسند نہیں ہے، لیکن مجھے پسند ہے۔ بختیار صاحب کے حتمی لہجے نے نینا کی ہمت پسپا کر دی۔ کچھ پل تو وہ بختیار صاحب کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جہاں اس کے لیے اجنبیت سی تھی۔ نینا نے دوبارہ ہمت کر کے بات آگے بڑھائی۔ یہ میری زندگی ہے پاپس، میری لائف کا سب سے بڑا ڈیسیژن ہے یہ۔ مجھے حق ہونا چاہیے کہ میں خود اس بات کا فیصلہ کروں۔ نینا کی بات سچ تھی، مگر ایک کڑوا سچ۔ بختیار صاحب نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور ایک زیرک نظر اس پہ جمائی۔ میں کون ہوں تمہارا؟ نینا۔ بختیار صاحب کا لہجہ ذرا سخت ہوا۔ آپ میرے سب کچھ ہیں، نینا نے بھیگے ہوئے لہجے سے کہا۔ کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ بختیار صاحب آج نینا سے کڑا امتحان لے رہے تھے۔ بہت زیادہ پاپس، آپ جانتے ہیں میں بھی تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں نینا، اس لیے مجھ پہ بھروسہ کرو۔ تمہارے لیے جو بھی فیصلہ کروں گا وہ 100% درست ہوگا۔ اب ان کے لہجے میں نرمی در آئی تھی۔ پاپس، میں پھر بھی حیدر سے شادی نہیں کر سکتی بیکاز بختیار صاحب نے نینا کی بات بیچ میں برے طریقے سے کاٹ دی اور کرخت لہجے میں بولے، آئی نو تمہارے انکار کی وجہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، لیکن میں تمہارے منہ سے سننا نہیں چاہتا۔ جس 2 ٹکے کے لڑکے کے ساتھ تم آج کل گھوم رہی ہو، تم کیا سمجھتی ہو میں انجان ہوں اس بات سے؟ بختیار صاحب کا لہجہ اب بلند ہوا تھا، چہرے پہ ناگواری، پیشانی پہ تیوری چڑھائے وہ ضبط کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ نینا حیران ہوئی تھی، سب کچھ جان کے بھی بختیار صاحب اس کا حیدر سے رشتہ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ نینا کے دونوں بازو چھوڑ کے وہ اب اس کی جانب غصے سے دیکھ رہے تھے۔ تم میری بیٹی ہو نینا، میری ذمہ داری ہو، یہ مت سمجھنا کہ تم سے غفلت برت سکتا ہوں میں۔ تم سے اگر ابھی تک میں نے باز پرس نہیں کی تو صرف اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ تم خود صحیح اور غلط کی پہچان کر سکو۔ مجھے لگا کہ 4 دن اس لڑکے کے ساتھ بائک پہ گھوم کے تمہارا دماغ درست ہو جائے گا، تمہیں احساس ہو جائے گا کہ حیدر تمہارے لیے اس لڑکے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، تم خود اسے چھوڑ دو گی، مگر تمہاری حماقتیں اب میری برداشت سے باہر ہو چکی ہیں۔ آئندہ میں تمہیں اس سڑک چھاپ کے ساتھ بالکل نہ دیکھوں۔ بختیار صاحب غصے سے بکھرے ہوئے سخت لہجے میں بول رہے تھے۔ پاپس، آپ غلط سمجھے ہیں اسے، وہ بہت اچھا ہے، حیدر سے بھی زیادہ۔ ایک بار آپ اسے موقع تو دے کے دیکھیں پاپس، وہ آپ کی ہر شرط پہ کھرا اترے گا۔ نینا ملتجی ہو کے باپ کو منانے کی صحیح کرنے لگی۔
کیا تمہیں وہ ساری آسائشیں دے سکتا ہے جن کی تم بچپن سے عادی ہو؟ کما سکتا ہے اتنا پیسہ؟ بختیار صاحب نے تعصب سے اس سے پوچھا تھا۔ پاپس مجھے کوئی آسائش نہیں چاہیے، ان سب کے بغیر بھی میں اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں۔ نینا کے جواب پہ ان کا غصہ عروج پہ جا پہنچا۔ بہت احمق ہو تم نینا، کیا سمجھتی ہو تم اس طرح کے لڑکوں کو؟ ان کی نظر صرف دولت پہ ہوتی ہے۔ تمہارے سامنے وہ جتنا اچھا بن رہا ہے وجہ تمہارا بینک بیلنس ہے، تم نہیں۔ بختیار صاحب نے حقیقت کا ایک اور پہلو اس کے سامنے رکھا۔ نہیں پاپس، شاہ زیب کو غرض نہیں ہے آپ کی دولت سے۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، اتنی تمہاری عمر نہیں ہے جتنا میرا تجربہ ہے۔ بختیار صاحب کو نینا پہ مزید تاؤ آنے لگا۔ ان کی نظر میں نینا صرف جذباتی رو میں بہہ جانے والی لڑکی تھی۔ میں نے اس کا دل دیکھا ہے پاپس، جہاں صرف میں ہوں۔ آپ کی دولت کی ہوس نہیں ہے۔ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ اسے آپ کی دولت سے سروکار ہے تو آپ بے شک مجھے اپنی ہر چیز سے آگ کر دیں، وہ سوال نہیں کرے گا، یا اس سے کسی بھی پیپر پہ سائن لے لیں کہ وہ آپ کی دولت اور روپے پیسے کا کبھی مطالبہ نہیں کرے گا۔ نینا ہر حال میں انہیں قائل کرنا چاہتی تھی اور کر بھی رہی تھی، لیکن بختیار صاحب کی نظر میں صرف تعصب تھا۔ اور میں تمہیں اس جہنم میں دھکیل دوں جہاں 2 وقت کی روٹی بھی پیٹ بھر کے تمہیں شاید وہ نہ دے سکے۔ نہیں نینا، تم میری جان ہو، میری اکلوتی اولاد ہو، مجھے کتنی عزیز ہو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ تمہاری خاطر میں نے اپنی زندگی میں دوسری عورت کو آنے کی اجازت نہیں دی تاکہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر سکے۔ اب اگر تم اپنی بے وقوفی میں مجھ سے آگ کے شعلے مانگ لو گی تو کیا سمجھتی ہو دے دوں گا میں تمہیں؟ ہرگز نہیں۔ حیدر بہت اچھا لڑکا ہے، بہت برائٹ فیوچر ہے اس کا، تمہیں وہ سب کچھ دے سکتا ہے جو میں نے تمہارے لیے چاہا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ تم سے بہت محبت بھی کرتا ہے۔ پاپس میں شاہ زیب کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ اتنا سب سمجھانے کے بعد بھی نینا اپنی بات پہ قائم تھی۔ نینا، مجھے سختی کرنے پہ مجبور مت کرو۔ بختیار صاحب کو غصہ آنے لگا۔ ایسی ضد تو کبھی نینا نے کسی چیز کے لیے نہیں کی تھی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ حیدر کو کسی بھی جھوٹی امید پہ مت رکھیں پاپس، میں سب کے سامنے انکار کر دوں گی۔ نینا کے صاف انکار نے بختیار صاحب کو بے اختیار کر دیا تھا۔ وہ پوری آنکھیں پھیلائے خطرناک تیوروں سے اسے گھور رہے تھے۔ تم نے ابھی صرف میری محبت دیکھی ہے نینا، میرا غصہ نہیں دیکھا۔ تمہیں تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اس لڑکے کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر چاہتی ہو کہ شاہ زیب تمہیں زندہ سلامت نظر آتا رہے تو حیدر سے شادی کر لو، ورنہ میرے لیے اسے مکھی کی طرح مسلنا مشکل نہیں ہے۔ بختیار صاحب کی دھمکی نینا پہ بے اثر تھی۔ پاپس اگر آپ کی وجہ سے اسے ایک آنچ بھی آئی یا ایک کھرونچ بھی لگی تو آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ نینا کا اگلا جملہ سن کے بختیار صاحب کا رنگ فک ہوا تھا۔ نینا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہی تھی، جہاں بختیار صاحب کو شاہ زیب کی محبت کی لوہیں بڑی آب و تاب سے جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ نینا! وہ چلا کے بولے تھے۔ نینا کمرے سے نکل گئی۔ بختیار صاحب کے ہوش اڑنے لگے تھے۔ کیا کچھ نہیں کہہ گئی تھی وہ انہیں۔ بختیار صاحب نے کوٹ اتار کے بیڈ پہ پھینکا اور خود بھی بیڈ پہ بیٹھ کے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ نینا روتی ہوئی سیدھا حیدر کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازے کو دستک دیتے ہوئے بھی نینا رو رہی تھی۔ شاہ زیب سے بے وفائی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، نہ ہی اس پہ کسی اور کو ترجیح دے سکتی تھی۔ کچھ دیر کی دستک کے بعد دروازہ کھل گیا۔ حیدر شاید نیند سے جاگا تھا۔ خواب دیدہ لباس پہنے، بمشکل ہی جمائی روکے، آنکھیں کھولے نینا کو دیکھا، پھر پیچھے ہٹ کے اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ نینا اندر داخل ہو گئی۔ حیدر نے دروازہ بند کیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اتنی صبح صبح نین؟ چلو یہ اچھا ہی کیا، آنکھیں کھولتے ہی تم نظر آ گئی۔ اب پورا دن بہت اچھا گزرنے والا ہے میرا۔ اینی وے بیٹھو، میں ذرا فریش ہو جاؤں۔ اصل میں پوری رات خوشی کے مارے مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ ڈیڈ نیکسٹ ویک پہنچ رہے ہیں اور انکل بھی منگنی کے بجائے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مت پوچھو کتنا خوش ہوں میں۔ نینا کے آنسو اور دبی دبی سسکیوں کو یکسر نظر انداز کیے
وہ موندی موندی آنکھوں سے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حیدر، میری بات سنو، میں محبت نہیں کرتی ہوں تم سے، یہ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں۔ نینا نے آنسو بہاتے ہوئے لجاجت سے اسے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں تم سے تمہاری محبت مانگوں گا بھی نہیں نین، اپنی محبت بنا کسی اعتراض کے تم پہ نچھاور کرتا رہوں گا۔ بس اب خوش؟ حیدر اب اپنے قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بہت ڈھٹائی سے کہہ رہا تھا۔ نینا پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے نہیں چاہیے تم سے کچھ بھی، پلیز حیدر، میں نہیں جی سکتی شاہ زیب کے بغیر، سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے بارے میں۔ میری ریکویسٹ ہے تم سے، پلیز پاپس کو سمجھاؤ، یا تم انکار کر دو، بلکہ ایسا کرو تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، یہ احسان کر دو مجھ پہ۔ وہ ہاتھ جوڑے روتے ہوئے اس کی منت کر رہی تھی۔ نین، میں کہیں نہیں جاؤں گا اور نہ ہی میں انکار کروں گا، تمہاری حماقت پہ میں تمہارا بالکل بھی ساتھ نہیں دوں گا۔ ہاں، اگر شاہ زیب اسٹیٹس میں ہمارے برابر کا ہوتا تو میں اپنے دل پہ جبر کر بھی لیتا، تمہاری خوشی کی خاطر نین میں چھوڑ دیتا تمہیں، پر میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ انکل کبھی بھی شاہ زیب سے تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ میرا چلے جانا مسئلے کا حل نہیں ہے، میں چلا بھی گیا تو وہ تمہاری شادی شاہ زیب کے علاوہ کسی اور سے کر دیں گے، جو بھی ان کے معیار پہ پورا اترے گا۔ جب یہ طے ہے نین کہ شاہ زیب تو تمہیں ملے گا نہیں، اور تمہاری زندگی میں پھر کوئی اور کیوں آئے، میں کیوں نہیں؟ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں بہت خیال رکھوں گا تمہارا، میری محبت پا کے بھول جاؤ گی شاہ زیب کو۔ وہ اب نینا کے بکھرے ہوئے بالوں کو اس کے آنسوؤں سے تر بتر چہرے سے اپنے ہاتھ سے ہٹانے لگا۔ ایک رات میں کملا کے رہ گیا تھا اس کا خوبصورت چہرہ۔ نینا نے فوراً اس کا ہاتھ فوراً سے پیچھے ہٹا دیا، خود بھی پیچھے ہٹ گئی۔ سانس لینا بھول سکتی ہوں پر اسے نہیں۔ میں ایک دوست سمجھ کے تم سے فیور لینے آئی تھی حیدر، لیکن تم بھی پاپس کی طرح سوچتے ہو۔ تم لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ میری خوشیاں پیسوں اور آسائشوں کے ساتھ مشروط ہیں؟ ایسا ہوتا تو پچھلے 1 ماہ سے میں اس کے ساتھ بائک پہ سفر نہ کر رہی ہوتی۔ جب تک میرا وقت اس کے ساتھ گزرتا ہے مجھے لگتا ہے میں واقعی جی رہی ہوں۔ ایک نئی زندگی سے متعارف کروایا ہے اس نے مجھے۔ اس نے یہ سکھایا ہے کہ زندگی لگژریز کے بنا بھی ہنستے مسکراتے گزاری جا سکتی ہے۔ جانتے ہو حیدر، جو مزہ مجھے اس کے ساتھ بزنس روڈ میں آم سے ٹھیلے پہ بکنے والی چاٹ کھانے کا آتا ہے، وہ بڑے بڑے نامور ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کے اٹالین چائنیز فوڈز میں بھی نہیں آتا۔ تیز اور تند دھوپ میں جو سکون مجھے اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے سفر کرنے میں ملتا ہے، وہ اپنی کورولا کے اے سی میں بیٹھ کے بھی نہیں ملتا۔ جب مجھے ایسی زندگی گزارنے پہ اعتراض نہیں ہے تو تمہیں اور پاپس کو کیوں اعتراض ہے؟ پاپس ایک بار اس سے مل کے تو دیکھیں، کوئی عیب نہیں ہے اس میں سوائے اس کے کہ امیر باپ کا بیٹا نہیں ہے وہ۔ تم بتاؤ حیدر، کسی کا دولت مند نہ ہونا اس کا عیب تو نہیں ہے جس پہ پاپس کو اعتراض ہو۔ نینا کی باتیں حیدر خاموشی سے سن رہا تھا، وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ حیدر، تم اسموکنگ کرتے ہو مگر شاہ زیب نہیں کرتا، تم کبھی کبھی ڈرنک کرتے ہو مگر اس نے کبھی دیکھی تک نہیں ہے۔ میں کئی بار اس کے ساتھ باہر گئی ہوں، اس کے ساتھ اس کی بائک پہ بیٹھ کے، ہمارے درمیان بہت سی باتیں ہوئی ہیں مگر وہ مجھ سے فاصلہ برقرار رکھ کے بات کرتا ہے۔ اس کی باتوں میں ایسی بے باکی نہیں ہوتی جو مجھے سنتے ہوئے ناگوار گزرے، بلکہ اگر میں کچھ کہہ بھی دوں تو وہ ہر بات پہ مجھے ٹوک دیتا ہے۔ وہ مجھے وہ باتیں سمجھاتا ہے جو لڑکی ہونے کے ناطے مجھے معلوم ہونی چاہیے تھی، مگر مجھے کبھی کسی نے نہیں بتائی۔ مجھے کیسے پہننا چاہیے، کیسے اٹھنا بیٹھنا چاہیے، کیسے دیکھنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے، یہ سب میں نے اس سے سیکھا ہے۔ بہت ساری خوبیاں ہیں اس میں۔ ایک بار پاپس اور تم اسٹیٹس کا چشمہ اتار کے اسے میری نظر سے دیکھو، وہ تمہیں تم سے بہت اونچے مقام پہ نظر آئے گا۔ نینا کی آنکھوں میں شاہ زیب کا چہرہ تھا، کانوں میں اس کی کہی ہوئی باتیں تھیں۔ حیدر نے ایک گہری سانس بھری، خود کو نینا کی باتوں پہ لاجواب سا محسوس کر رہا تھا، اور سچ ہی تھا، اسموکنگ اور ڈرنکنگ تو بہرحال وہ کرتا تھا۔ ٹھیک ہے نین، تم انکل کو شاہ زیب کے لیے راضی کر لو، میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا، اور اگر وہ نہیں مانے تو پھر میں بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ آئی ایم سوری۔ نینا بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے اٹھ کے چلی گئی۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ جنگ اسے اکیلے ہی لڑنی ہے۔
شاہزیب کو اپنے تینوں دوستوں پہ غصہ آ رہا تھا۔ گھر آ کے زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارا۔ رات کو وہ نینا کو کال کرتا رہا مگر اس نے بھی فون پہ بات نہیں کی۔ کیا مصیبت ہے نینا، فون اٹھاؤ یار، پک اپ دا فون مینا۔ بار بار کال کر کر کے وہ زچ ہو چکا تھا۔ مت اٹھاؤ، میں بھی اب بات نہیں کروں گا تم سے، کرتی رہنا میری منت ہے۔ فون بیڈ پہ پھینکا اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بار بار جمی، سیفی اور خرم کا خیال آنے لگا۔ اگر سچ میں دوستی ختم کر دی انہوں نے تو کیا کروں گا میں؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ کمینے ہیں سارے کے سارے، ساتھ دینے کے بجائے شرطیں رکھ رہے ہیں۔ اور میری نینا، تمہاری خاطر پتہ نہیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا مجھے۔ شاہزیب نے تکیہ درست کیا اور سر رکھ کے آنکھیں بند کر لیں۔ پھپھو دودھ ختم ہو گیا ہے، آپ دوا پانی سے کھا لیں، بابا رات کو آئیں گے تو دودھ لے لیجئے گا۔ نیلوفر نے پانی کے گلاس کے ساتھ پھپھو کو دوا دیتے ہوئے کہا۔ نیلو، تو اچھی طرح جانتی ہے کہ دودھ کے بغیر مجھ سے دوا نہیں کھائی جاتی۔ ایسا کر نیچے سے لے آ دودھ، جب ہمارا آئے گا تو واپس کر دینا۔ نیلوفر نے دوا اور گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور نیچے اتر گئی۔ اتوار کا دن تھا مگر صحن میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ کچن صحن میں ہی تھا اور کچن سے کھٹ پٹ کی آواز سے نیلو کو لگا کہ رائما کچن میں ہوگی، اس لیے اسے پکارتے ہوئے بے دھڑک کچن میں آ گئی۔ لیکن وہاں باسم کھڑا چائے بنا رہا تھا۔ نیلو کی پکار سن کے اس نے پلٹ کے دیکھا۔ نیلو خاموش سی ہو گئی۔ رائما گھر پہ نہیں ہے، اپنی دوست سے ملنے گئی ہے۔ امی اور رباب بھی نہیں ہے، رامس کے گھر گئی ہیں۔ اس وقت میں اکیلا ہوں گھر پہ۔ آپ فوراً سے پہلے یہاں سے چلی جائیں ورنہ یہ نہ ہو کہ میرے ساتھ بدنام ہو جائیں، کیونکہ آپ کی پھپھو کو عادت ہے ہر ایک کے ساتھ آپ کا نام جوڑنے کی، اور آپ کو عادت ہے سب کچھ چپ چاپ سننے کی۔ مگر میں ایک شریف انسان ہوں، کوئی مجھے کسی کے ساتھ بدنام کرنے کی کوشش کرے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ باسم کی بات پہ نیلو دل برداشتہ سی ہو گئی تھی۔ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ شریف ہیں تو کیا میں شریف نہیں ہوں؟ وہ روحان سی ہوئی، آنکھوں میں آنے والی نمی کو آنکھیں جھپک کے باہر گرنے سے روکا۔ یہ تو آپ بہتر طور پہ جان سکتی ہیں فری، یا پھر آپ کی پھپھو۔ باسم نے چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ دیکھیں پھپھو کو عادت ہے فضول میں شک کرنے کی، نیلو نے وضاحت کی۔ باسم نے چائے کا کپ شیلف پہ ہی رہنے دیا اور اپنا پورا رخ نیلوفر کی طرف کر کے ہاتھ باندھے اس کے خفا خفا چہرے کو دیکھنے لگا۔ اور آپ کو عادت ہے چپ چاپ سب کچھ سہنے کی۔ فری کیوں چپ رہتی ہیں آپ؟ جب آپ غلط نہیں ہیں تو کہتی کیوں نہیں ہیں؟ نہیں کہہ سکتی، کبھی تو انہیں خود ہی احساس ہو ہی جائے گا۔ نیلو کی بات پہ باسم اپنے لہجے کی تلخی چھپا نہیں پایا تھا۔ کیا سمجھتی ہیں آپ کہ کوئی آسمان سے فرشتہ اتر کے آپ کی مدد کرے گا، آپ کی پاک بازی کی گواہی دے گا، یا کسی معجزے کے انتظار میں بیٹھی ہیں آپ؟ ہم عام انسان ہیں فری، ولی اللہ نہیں ہے۔ جب تک خود ہمت نہیں دکھائیں گے لوگ ہمیں یوں ہی روند کے گزرتے رہیں گے۔ کسی کو خود بخود احساس نہیں ہوتا، احساس دلانا پڑتا ہے انہیں۔ خود کو اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی انگلی اٹھانے سے پہلے کئی بار سوچے۔ باسم اب نیلو کو متانت سے سمجھا رہا تھا۔ آپ کیسے کر لیتے ہیں اتنی اچھی باتیں؟ آپ کی باتیں مجھے بہت حوصلہ دیتی ہیں، جیسے میرے ہر غم کا مداوا بن جاتی ہیں۔ نیلو اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، جو اپنے لفظوں سے اس کے اندر ایک نئی روح پھونک رہا تھا، ایک نیا حوصلہ اور کچھ کر دکھانے کا عزم اجاگر کر رہا تھا۔ اس کے اندر ڈری سہمی بیٹھی نیلو کو نکال کر ایک با اعتماد فری کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے بہت برا لگتا ہے جب آپ کی پھپھو آپ پہ بے جا قسم کے الزامات لگاتی ہیں، اور اس وقت اس سے زیادہ برا یہ لگتا ہے جب آپ چپ چاپ سنتی ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ نیلو کو لگا کہ اب وہ اس کے تابع ہونے لگی ہے، جو وہ کہے گا نیلو وہ کرتی جائے گی۔ آپ انہیں سختی سے روکیں، باسم نے نرمی سے کہا۔ پھپھو کی آواز سن کے میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں، زبان لڑکھڑا جاتی ہے میری۔ نیلوفر اپنے خدشات اسے بے دھڑک بتانے لگی، جیسے وہ واقعی اس سب کا حل نکال لے گا۔ پھپھو ہیں وہ آپ کی، کوئی جن بھوت نہیں ہے، بس تھوڑا سا حوصلہ رکھ کے بات کرے۔ یوں ڈریں گی تو سب ہی آپ کو ڈرائیں گے۔ کوشش کروں گی۔ نیلو کی ہمت پہ باسم نے شکر کا سانس لیا تھا۔
پہلی بار اس نے کچھ کر دکھانے کی حامی بھری تھی۔ ضرور کیجیے گا، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ شاید کسی کام سے آئی تھیں؟ باسم کے یاد دلانے پہ نیلو کو ہوش آیا کہ وہ کیوں آئی تھی۔ جی، ایک گلاس دودھ مل سکتا ہے، پھپھو نے دوا کھانی ہے۔ جی کیوں نہیں۔ باسم نے فریج سے دودھ نکال کے ایک گلاس میں دودھ ڈال کے شیلف پہ رکھ دیا۔ نیلوفر نے گلاس اٹھایا اور واپس پلٹ گئی۔ فری، باسم کی پکار پہ اس کے قدم رک گئے۔ میں ابھی تک آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ کون سے جواب کا؟ نیلو نے پلٹ کے پوچھا۔ میں آپ کے لیے سوالی بن کے کب آؤں آپ کے گھر؟ آپ کو تو میں اچھی نہیں لگتی، بزدل اور ڈرپوک لگتی ہوں۔ نیلو کے جواب پہ باسم ہنسنے لگا۔ سمجھ گیا تھا کہ وہ یہ کیوں بول رہی ہے۔ ہاں، اس کے باوجود ابھی بھی اچھی لگتی ہیں، لیکن آپ کی خواہش بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے فری جتنی میری۔ میں نے جو باتیں چند دن پہلے رائما سے کہی تھیں، مجھے معلوم تھا کہ آپ پردے کے پیچھے کھڑی سن رہی ہیں۔ آپ سے ہی کہہ رہا تھا تاکہ آپ خود کو بدلنے کی کوشش کریں، ورنہ میں ابھی بھی اپنی بات پہ قائم ہوں۔ باسم کی بات پہ نیلو واپس چلی گئی، پلٹ کے تیز قدموں سے لوٹ گئی۔ شاہزیب صبح سے نینا کو کال کر رہا تھا مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ یہاں شاہزیب کی جان پہ بن رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اتنی کالز کے باوجود نینا نے کال ریسیو نہیں کی، ورنہ وہ تو پہلی بیل پہ فون اٹھا لیتی تھی۔ چھٹی کا دن تھا مگر اگلے روز عاصم کا ٹیسٹ تھا، اس لیے باسم کو چھٹی کے باوجود عاصم کو پڑھانے آنا پڑا۔ عاصم اپنا ٹیسٹ یاد کر رہا تھا، شاہزیب باہر لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا، فون ہاتھ میں تھا، مسلسل نینا کو میسیجز کرنے میں مصروف تھا۔ نمی، عاتقہ بیگم اور شازمہ ٹی وی لگائے بیٹھی تھیں۔ زمان صاحب اپنے کمرے میں تھے جب ڈور بیل بجی۔ دروازہ شازمہ نے ہی کھولا۔ سامنے شازل اپنی والدہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ بات اب اتنی اہمیت بھی نہیں رکھتی تھی، وہ اکثر ہی اتوار کو آ جاتے تھے، لیکن جو بات اہمیت کی حامل تھی وہ یہ تھی کہ شازل کی مسکراہٹ بڑی معنی خیز تھی۔ ویسے تو وہ شاہزیب کو کم ہی لفٹ کرواتا تھا مگر آج اسے خود ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھا۔ شاہزیب نے بھی سلام کیا۔ شازل اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا۔ کیسے ہو شاہزیب؟ سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ شازل نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، کیوں؟ بس یوں ہی پوچھ رہا ہوں یار، گھبرا کیوں رہے ہو؟ شازل نے جان بوجھ کے ٹونٹ کیا۔ میں کیوں گھبرانے لگا؟ آپ سے بس کچھ حیرت سی ضرور محسوس ہو رہی ہے، پہلے کبھی آپ نے ایسے پوچھا نہیں ہے اس لیے۔ شاہزیب کو شازل کا انداز کچھ عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، بہت شوق ہے تمہیں دوسروں کے معاملے میں انٹرفیئر کرنے کا۔ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ شازل کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے تھے۔ شاہزیب اس کے پل پل بدلتے انداز کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ وہی تو سمجھانے آیا ہوں سالے صاحب۔ شازل یہ کہہ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور سامنے بیٹھی عاتقہ بیگم سے مخاطب ہوا جو زمرد بیگم سے محو گفتگو تھی۔ چچی، چچا جان کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہیں بیٹا، جاؤ مل لو جا کے۔ جی میں ذرا انہیں سلام کر لوں۔ شازل یہ کہہ کے زمان صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔ شاہزیب نے کچھ دیر شازل کو غور سے دیکھا، اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا، پھر اپنا سر جھٹک کے بات کو لاپرواہی سے اڑایا۔ کل جب شاہزیب نینا کے ساتھ لنچ پہ گیا تھا تو شازل وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ پہلے سے موجود تھا، لیکن جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں شاہزیب اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شاہزیب کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کے شازل کو پہلے تو یقین نہیں آیا کیونکہ وہ اس قسم کا لڑکا تھا ہی نہیں، پھر بھی وہ انہیں دیکھتا رہا۔ وہ دونوں ارد گرد سے بے خبر ایک دوسرے میں ہی محو تھے۔ شازل نے دوستوں سے ایکسکیوز کیا اور اٹھ کے ایک ایسے ٹیبل پہ بیٹھ گیا جہاں سے شاہزیب اور نینا دونوں اسے صاف نظر آنے لگے۔ پھر فوراً سے دماغ میں شیطانی خیال آیا کہ شاہزیب کی وجہ سے شازمہ اس کے ساتھ پارٹی میں نہیں جا سکی تھی۔ سب سے زیادہ مخالفت شاہزیب نے کی تھی، اس لیے اب وہ شاہزیب اور نینا کی آپس میں مختلف انداز سے تصویریں کھینچنے لگا۔ نینا کا شاہزیب کو ٹک ٹکی باندھے دیکھنا، شاہزیب کا اس کے آنسو پونچھنا،
اس کے ہاتھ تھامنا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کرنا۔ لیکن جیسے ہی شاہ زیب کے دوستوں نے شاہ زیب کو گھیرا ڈالا تو شاذل اٹھ کے چلا گیا۔ اب زمان صاحب کے کمرے میں نوک کر کے داخل ہوا، انہیں سلام کیا، کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر اصل مقصد پہ آ گیا۔ چچا مجھے کچھ کہنا تھا آپ سے۔ ہاں بولو بیٹا، زمان صاحب بھی بڑے خوشگوار موڈ سے بولے۔ چچا آپ نے شازوں کو میرے ساتھ لنچ پہ نہیں بھیجا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری تھی، لیکن پھر جب میں نے آپ کی باتوں کو غور کیا تو مجھے سمجھ میں آ گئی بات کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں اور میں غلط تھا۔ ہمیں اپنے اچھے ریت رواجوں کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی نامناسب سی بات ہے کہ لڑکا لڑکی کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے فلمی سچویشن سی کریٹ کرتے پھریں، بے حیاؤں کی طرح ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، باتیں کریں، کھانا وانا کھائیں۔ جو بات شرم و حیا میں ہے وہی اچھی لگتی ہے۔ شاذل نے جو کرنا تھا اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ زمان صاحب کو ذہنی طور پہ ایسا احساس دلائے جس پہ ان کا پارا آخری حد تک ہائی ہو جائے۔ بالکل، میں اس بات کے بالکل خلاف ہوں۔ اچھی بات یہ ہے کہ تم سمجھ گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ تم ایسی کسی بات کو لے کے میرے سامنے نہیں آؤ گے۔ بالکل بھی نہیں چچا، شازو میری عزت ہے، میں بھلا کیوں اپنے بڑوں کی مخالفت کروں گا؟ میں سمجھ چکا ہوں کہ ایسی باتیں تو آپ شاہ زیب کے لیے بھی ناپسند کریں گے، تو شازو تو پھر لڑکی ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ زمان صاحب سے بس وہ یہی سننا چاہتا تھا۔ تیر کو جس نشانے سے وہ بٹھانے آیا تھا وہ شاذل بٹھا چکا تھا۔ چچا باہر چل کے بیٹھتے ہیں، امی بھی میرے ساتھ آئی ہیں۔ اچھا بھابھی بھی آئی ہیں، چلو چلتے۔ زمان صاحب شاذل کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل آئے۔ سامنے ٹیبل پہ چائے بس تیار ہی تھی، سب لوگ ٹیبل پہ ہی موجود تھے۔ شاذل اور زمان صاحب بھی ٹیبل پہ بیٹھ گئے۔ نمی یہ LED موبائل سے کنیکٹ ہو سکتی ہے؟ شاذل نے سامنے دیوار سے لگی LED کی طرف دیکھ کے نمیرہ سے پوچھا۔ جی شاذل بھائی، نمیرہ فلاسک سے سب کے کپوں میں چائے ڈالتے ہوئے بولی۔ اوکے، میں نے اپنی پارٹی کی پکس سب کو دکھانی تھی۔ شاہ زیب تم بھی ضرور دیکھنا، بہت شاندار ریسٹورنٹ کے سین کیپچر کیے ہیں میں نے۔ شاذل کے طنزیہ جملے اور استہزائیہ مسکراہٹ کے اندر چھپے ابہام سے شاہ زیب نافہم ہی تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں تو ضرور دیکھوں گا، خاص طور پہ ڈانسنگ سینز۔ شاہ زیب اپنی دھن میں تھا، اسے کہاں پتا تھا کہ کچھ دیر بعد اس کی زندگی کا تلخ موڑ شروع ہونے والا ہے۔ شاذل نے سامنے لگی LED سے اپنا موبائل کنیکٹ کیا اور پارٹی کی پکس دکھانے لگا، پھر اپنے دوستوں کی۔ سبھی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ سب کے ہاتھ میں پکڑے کپ شاہ زیب اور نینا کی تصویر پہ لبوں پہ جاتے جاتے رکے۔ شاہ زیب کا تو اوپر کا سانس اوپر ہی تھم گیا تھا۔ نینا اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی، وہ بریانی کھانے میں مصروف تھا۔ شاہ زیب نے برجستہ شاذل کی طرف دیکھا جو اپنے آئی برو چڑھائے اس کی آنے والی شامت پہ ابھی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ عاتکہ بیگم، زمرد بیگم، شازمہ، نمیرہ، سب کی آنکھیں آخری حد تک پھیلی تھیں۔ زمان صاحب کی پیشانی پہ سلوٹیں گہری ہونے لگی، آنکھوں میں قہر اترنے لگا۔ شاہ زیب اب اپنی آنے والی شامت کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ نینا نے نہ صبح کا ناشتہ کیا تھا نہ دوپہر کا لنچ کیا، پورا دن اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ بختیار صاحب کو چند گھنٹوں کے لیے اپنے آفس ایک ضروری میٹنگ پہ جانا تھا۔ گو کہ آج سنڈے کی چھٹی تھی، لیکن ان کے کلائنٹ آؤٹ آف کنٹری سے آئے تھے، اس لیے ان سے ملنا ضروری تھا۔ لیکن نینا کی باتوں کی وجہ سے وہ اس قدر ڈسٹرب ہوئے کہ کہیں بھی نہیں گئے، میٹنگ بھی کینسل کر دی۔ صبح ناشتے پہ بھی نینا نہیں آئی۔ اب لنچ کا ٹائم ہو چکا تھا، وہ کمرے سے باہر تک نہیں نکلی۔ بختیار صاحب کو اندر ہی اندر بے چینی سی لاحق ہونے لگی، مگر لب سے کچھ کہہ نہیں رہے تھے۔ حیدر بھی سامنے بیٹھا تھا، پریشان تو وہ بھی ہونے لگا تھا۔ بختیار صاحب چاول پلیٹ میں ڈالے کسی گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ انکل، حیدر کی پکار پہ وہ چونکے۔ ہاں بولو۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تم کیوں کچھ نہیں کھا رہے؟ بختیار صاحب نے حیدر کی پلیٹ خالی دیکھ کے کہا۔
بختیار صاحب چمچ میں چاول ڈال کے جب منہ کے قریب لے کے گئے تو یاد آیا کہ پہلا نوالا وہ نینا کو کھلاتے تھے۔ دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کے دبوچا۔ وہ کہاں نینا کو کھلائے بغیر کھاتے تھے، اور صبح سے وہ بھوکی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، پانی کا گھونٹ تک نہیں لیا تھا، نہ رات کو ڈنر کیا تھا۔ بختیار صاحب نے چمچ واپس پلیٹ میں رکھ دیا اور کرسی کھینچ کے اٹھ گئے۔ رحمت بی بی، مجھے بھوک نہیں ہے، بس ایک کپ کافی بنا کے مجھے میرے کمرے میں دے دو۔ بختیار صاحب اٹھ کے چلے گئے۔ حیدر نے بھی پلیٹ پیچھے کھسکا دی، بھوک تو اس کی بھی ختم ہو چکی تھی۔ نیلوفر جب سے باسم سے مل کے آئی تھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے کیسے بتائے کہ وہ تو کب سے اس کے خواب آنکھوں میں بسائے ہوئے ہیں۔ اتنی بولڈ تو تھی نہیں کہ یہ سب کچھ اس سے خود کہتی۔ رائمہ سے بھی ایسی بات کرتے ہوئے اسے شرم سی آنے لگی، اس لیے سوچا کہ ایک پیپر پہ لکھ کے اپنی محبت کا اظہار کر دے۔ جب پھپھو سو چکی تھیں تو نیلوفر نے آہستہ سے سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے اپنی ڈائری نکالی، پین ہاتھ میں پکڑے سوچنے لگی کہ لکھے کیا۔ پین کو پھر ایک صفحے پہ چلانا شروع کیا۔ جان سے پیارے باسم۔ نہیں نہیں نیلو، یہ تو بہت چیپ سا ہو جائے گا۔ نیلوفر نے وہ پیپر پھاڑ کے پھینک دیا۔ پیارے باسم، جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے اس کا جواب میں آپ کے سامنے لفظوں سے نہیں دے پاؤں گی، اس لیے تحریری طور پہ جواب دے رہی ہوں۔ مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، میری آنکھوں نے ہمیشہ آپ کے خواب دیکھے ہیں، دل بھی آپ کے نام پہ دھڑکتا ہے، رات کو خوابوں پہ بھی آپ کی حکمرانی ہے۔ پہلی بار جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو میں اسی وقت آپ کو دل دے بیٹھی تھی، لیکن کہہ نہیں سکتی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں باسم، آپ کی ہمراہی میں زندگی گزارنا میری سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی، فقط آپ کی فری۔ نیلو نے خط لکھنے کے بعد کئی بار پڑھا، پھر صفحہ طے کیا، اس پہ اچھی سی خوشبو کا اسپرے کیا اور اپنی الماری میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں باسم کا چہرہ۔